حضرت مریم سلام اللہ علیہا بنی اسرائیل کے ایک نہایت پاکیزہ عبادت گزار اور معزز گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد حضرت عمران ایک دیندار شخص تھے اور ان کی والدہ حضرت حنہ نہایت نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ نے بڑی خواہش اور دعا کے بعد اللہ سے ایک نیک اولاد مانگی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حمل کی خوشخبری دی تو انہوں نے نظر مانی، اے اللہ، جو بچہ میرے بطن میں ہے میں اسے تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ جب مریم سلام اللہ علیہا پیدا ہوئیں تو ماں نے عرض کیا کہ یہ تو بیٹی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس بیٹی میں ایسی برکت رکھی جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تو مریم علیہ السلام کی پرورش کے لیے خاندان کے سردار آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ سب چاہتے تھے کہ یہ پاک بچی ان کی کفالت میں آئے، کیونکہ وہ نظر کی ہوئی بیٹی تھی اور سب اسے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آخر سب علماء اور بزرگ جمع ہوئے اور طے کیا کہ اللہ خود فیصلہ کرے گا کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے اپنے قلمے جن سے وہ تورات لکھتے تھے دریا میں ڈالے۔ جس کا قلم پانی کے خلاف اوپر رہے گا یا ڈوبے گا نہیں، وہی کفیل مقرر ہوگا۔ سب کے قلم ڈوب گئے، صرف حضرت زکریا سلام اللہ علیہ کا قلم پانی کے اوپر ٹھہرا رہا۔ یوں اللہ کے حکم سے فیصلہ ہو گیا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نہایت نیک، سمجھدار اور اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ انہوں نے حضرت مریم کو مسجد الاقصی یعنی کہ بیت المقدس کے ایک مخصوص محراب میں جگہ دی جہاں وہ عبادت کرتی رہتیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام وقتاً فوقتاً ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے، لیکن کئی بار ایسا ہوتا کہ وہ محراب میں داخل ہوتے تو مریم سلام اللہ علیہا کے پاس ایسا پھل یا کھانا موجود ہوتا جو اس موسم میں کہیں نہیں ملتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے، مریم سلام اللہ علیہا، یہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ مریم سلام اللہ علیہا جواب دیتی، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کی ایمان افروزی اور بڑھ گئی، اور اسی محراب میں کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے بڑھاپے میں اولاد کی دعا کی، جس کے نتیجے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ایک دن مریم سلام اللہ علیہا تنہا تھیں، عبادت میں مشغول۔ اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے سامنے ایک اجنبی اور نورانی شخص کھڑا ہے۔ وہ گھبرا گئیں، ان کے دل میں خوف آیا کہ یہ کون ہے۔ انہوں نے فوراً کہا، میں تجھ سے رحمان عز و جل کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تب اس شخص نے کہا، ڈرو نہیں مریم، میں کوئی انسان نہیں، میں اللہ تبارک و تعالی کا فرشتہ ہوں، جبرائیل امین علیہ السلام۔ مریم سلام اللہ علیہ حیران رہ گئیں۔ جبرائیل نے کہا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام عیسیٰ ہوگا علیہ السلام۔ وہ اللہ کی نشانی ہوگا، لوگوں سے بچپن اور جوانی میں گفتگو کرے گا اور اللہ کا رسول ہوگا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی حیرت اور سوال۔ مریم نے ادب سے پوچھا، میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں۔
جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالی کہہ دے تو ہو جاتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ کہہ کر جبرائیل امین علیہ السلام نے مریم سلام اللہ علیہا کے گریبان میں پھونک ماری اور اللہ کے حکم سے ان کے رحم میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا عمل شروع ہو گیا۔ لوگوں کی باتوں کا خوف جب مریم سلام اللہ علیہا کو عالم حمل کی حالت محسوس ہونے لگی تو وہ بہت پریشان ہو گئیں۔ وہ سوچتی تھی لوگ کیا کہیں گے، میں کیسے بتاؤں۔ انہوں نے اختیار کر لی اور مسلسل اللہ سے دعا کرتی رہیں۔ انہوں نے تنہائی اختیار کر لی اور مسلسل اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی رہیں۔ وقت آیا تو اللہ نے الہام کیا کہ مریم سلام اللہ علیہا تم اس جگہ سے نکل جاؤ اور دور صحرائی علاقے میں چلی جاؤ۔ وہ ایک ویران مقام کی طرف چلی گئیں۔ ادھر کھجور کے درختوں اور ایک خشک میدان کے پاس انہوں نے پناہ لی۔ پیدائش کے وقت انہیں شدید تکلیف ہوئی۔ وہ کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکی ہوتی۔ تب ایک غیبی آواز آئی، غم نہ کریں مریم، آپ کے رب نے نیچے آپ کے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ کھجور کے تنے کو ہلائیں، تازہ کھجوریں آپ پر گریں گی، کھائیں پئیں اور دل مضبوط رکھیں۔ پھر اسی صحرا میں کھجور کے درخت کے نیچے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ دنیا کی تاریخ کا وہ لمحہ تھا جس نے انسانیت کو حیران کر دیا۔ وہ معجزے سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت مریم سلام اللہ علیہا کچھ دن تک اسی ویرانے میں آرام کرتی رہیں۔ پانی کا چشمہ جاری تھا، تازہ کھجوریں آ رہی تھیں اور اللہ کی رحمتیں ان پر سایہ کیے ہوئے تھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے الہام کیا، مریم اب تم اپنے بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ۔ مریم سلام اللہ علیہا نے اپنے نورانی بچے کو گود میں لیا اور بیت المقدس کی طرف چل پڑیں۔ وہ سفر بھر سوچتی رہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا الزام لگائیں گے، مگر اللہ پر بھروسہ انہیں مضبوط کیے ہوئے تھا۔ جیسے ہی مریم سلام اللہ علیہا شہر میں داخل ہوئیں، لوگوں کی نظریں ان پر جم گئیں۔ سب حیران، پریشان اور چے مگوئیاں کرنے لگے۔ کہیں سے آواز آئی، مریم تم نے یہ کیا کر دیا؟ کوئی بولا، تمہارے والد عمران نیک تھے، تمہاری ماں پاکیزہ تھیں، یہ تم نے کیسا کر لیا؟ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ تو عبادت گزار تھیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ مریم سلام اللہ علیہا نے ویسا ہی کیا جیسا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا۔ انہوں نے ایک لفظ بھی نہ بولنا تھا، انہوں نے صرف اپنے ہاتھ سے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں؟ یہ تو گہوارے میں لیٹا ہوا شیر خوار ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ نو مولود کچھ ہی لمحوں کا بچہ اچانک بول اٹھا، میں اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، مجھے جہاں بھی ہو بابرکت بنایا ہے۔ اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے، اور مجھے جابر اور سخت دل نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں وفات پاؤں گا، اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ قوم کے لوگ دم بخود رہ گئے، چہرے سے حیرت، لوگوں میں خوف اور آنکھوں میں بے یقینی۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا
جو انسانیت نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ قوم میں یہ بات پھیل گئی کہ مریم نے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص معجزہ ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کا شیر خوارگی میں بولنا، سب کچھ اللہ کی عظیم قدرت کا ثبوت تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پاکیزگی پھر سے روشن ہو گئی، لوگوں کی زبانیں خاموش ہو گئیں، اور مریم سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹے کی پرورش چپکے اور عزت کے ساتھ کی۔